18 رمضان گزرنے کے بعد شب 19 کی مجلس ہے، شب ضربت کی. میں نے مجلس کا آغاز اس سورے سے کیا جو آج کا سورہ ہے، وما ادراکا ما لیلۃ القدر. یہ آج کی رات ہے. کل یہ ٹاپک نہیں رہے گی، کل پرسوں ترسوں فستو بے رب الکعبہ پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. جو میرے مولا کے جملے تھے ضربت لگنے کے بعد کہ آج علی کامیاب ہو گیا، تو کل سے سننا 3 مجلسیں. لیکن آج کی رات کی امپورٹنس، آج کی مجلس صرف آج کی رات کے اوپر ہے کہ آج کی رات کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو آپ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں. ویری ویری ریکمینڈڈ سورہ، جو سورہ زمانے کے امام سے بھی منسوب ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے کی وجود کی ایگزسٹنس کی دلیل کیا ہے، کہ اتنی لمبی زندگی کیسے ہوگی، کیا دلیل ہے. تو امام نے کہا تھا اگر تم کسی دشمن سے بات کرو، کسی غیر سے بات کرو، تو سورہ انا انزلنا بتانا، جو آج کا سورہ ہے، آج کی رات کا. راوی نے کہا مولا سورہ انا انزلنا میں کیا، امام کی دلیل کیسے ہے؟ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. غور سے سنیں پلیز، زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، 30-35 منٹ پڑھوں گا، اس لیے کہ اعمال ہے. میں صرف آج کی رات کی امپورٹنس بتانا چاہ رہا کہ اتنا ایکسٹریم ویدر میں اتنا بڑا مجمع یہاں ہے. مولا آپ کو آباد رکھے. یہ رات کو ہم ضائع ہونے نہیں دینا، یہ رات کو گزرنے نہیں دینا. یہ رات تمہاری ڈیسٹینی کو لکھنے والی رات آئی ہے. یہ رمضان کا پیک ہے. پہلی رمضان کو نہیں، اللہ نے شب قدر پہلی رمضان کو نہیں رکھا یا آخری رمضان کو نہیں رکھا. یہ آج پہلی شب قدر ہے. یہ پیک رکھا جو تم نے محنت کی نا 18 دن، اس کا آج رزلٹ ہے اس رات. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا دلیل کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ دشمن کو بولو کہ ہر شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا. قرآن بول رہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کا عمل لے کر ملائکہ آتے ہیں، تو کس کے اوپر آتے ہیں؟ خاموش مت سنو، کس کے اوپر آتے ہیں؟ انسانوں پہ نہیں آ سکتے، اولی الامر پہ آتے. اللہ بڑا اولی الامر پہ آتے. تو وہ کون ہے اولی الامر؟ کیا بول رہا یار میں؟ ہر دور کا امام اپنے زمانے کا اولی الامر ہوتا. میرا مولا اپنے دور کا اولی الامر تھا، رسول اپنے دور کا اولی الامر. مولا سے لے کے پورے 11 امام تک ہر امام اپنے دور کا اولی الامر. آج کی رات ملائکہ نزول ہو رہے، آ رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہم دیکھ نہیں سکتے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آتے. اللہ کا عمل لے کر آ رہے، حکم لے کے آ رہے، اور امام اسے اپروو کرتا. امام آج اپروو کرتا سال بھر کا، پورے سال کا. آپ کا بجٹ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، بجٹ لکھا جاتا ہے، آج آتا ہے امام کے پاس اور امام اس کو اپروو کرتے کتنا ملنا ہے کتنا نہیں ملنا ہے. ارے یار مانگ لو آج کی رات کے مولا جتنے ایشوز ہیں سب سالو کر دو آج ہی کی رات، علی کے نام پہ سالو کر دو. لوگ کہنے لگے یہیں پر کہ کیا امام علی سے مانگنا جائز ہے؟ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پڑھا، میں اپنی ٹاپک پہ ہوں.
یہ کا نام تو بھیا کا نستعین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں. بے شک عبادت صرف اللہ کی، اور دعا بھی اسی سے مانگتے ہیں. خاموش کیوں ہو گئے؟ قرآن کہہ رہا بھائی سورہ حمد میں بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری میں عبادت کرتا ہوں، تجھ سے دعا ہوں. بے شک 200% ہم اللہ سے مانگتے. مانگو. کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا نہیں مانگنے سے؟ ہم بھی اللہ سے مانگتے، لیکن ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے. ہم ان سے مانگتے جن کو اللہ نے نامینیٹ کیا، اللہ نے منتخب کیا. تو اس کے بعد میں نے کہا بھائی میں انڈیا میں رہتا ہوں، آپ بھی انڈیا میں رہتے ہیں، کیا آپ اپنے ہندو باس سے نہیں مانگتے؟ کیا سن رہے یار؟ باسز جس جاب کرتے ہو کمپنیز میں، وہاں انڈین جاب کرتے ہیں، پورے ہندو باسز ہیں، غیر مسلم باسز ہیں، کیا آپ جا کے اس کو نہیں بولتے بھائی میرا انکریمنٹ کر دے؟ مانگو اللہ سے. اتنا اللہ سے محبت ہے تو مانگو. ہم سے زیادہ علی والوں سے زیادہ کون محبت کر سکتا اللہ سے؟ آپ ماں باپ سے نہیں مانگتے، ہر آدمی سے مانگتے. آپ یہاں پہ آپ کو ہر وقت تو آپ نہیں مانگتے اللہ سے. آپ کے کمپنیز میں جو نان مسلمز رہتے باسز، ان کو نہیں بولتے یار پلیز ڈو سم تھنگ فار می، نہیں بولتے. بولو اللہ سے. یہ فکر کو ختم کرو، یہ سوچ کو ختم کرو. میں آپ کو ایگزامپل دیتا، نام نہیں لے رہا. جو ملک سب سے زیادہ پروموٹ کر رہا اس عقیدے کو، ملینز آف ڈالر خرچ کر رہا، آپ جانتے ہو کون سا ملک ہے؟ سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو ایکسپورٹ کر رہا اس عقیدے کو کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. بے شک اللہ سے مانگو، 200% اللہ سے مانگو. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہ دینے والا ہے. سالوں سے تو پروموٹ کر رہے پوری دنیا میں اس عقیدے کو کہ اللہ سے مانگو. 1990 میں جب صدام کویت پہ آیا، انویٹ کیا، میں تو کویت میں رہنے والا، پلیز 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 غور سے سنو، میں تو کویت میں رہتا ہوں. تو وہاں پہ جب آیا اور اس نے کہا میں پورے گھر پہ حملے کروں گا، تو اس ملک والوں کو کیا چاہیے تھا؟ سیدھا خانہ کعبہ جاتے، غلاب کو پکڑ کے کہتے پروردگار پوری دنیا میں یہ عقیدے کو پروموٹ کر رہا کہ تجھ سے مانگو، تجھ سے مانگو. کیا سن رہے ہیں؟ جا کے کعبے سے میں جا کے مانگتے، کیوں گئے ادھر ادھر؟ ارے یار میں مجبور ہوں، بول نہیں سکتا کہاں گئے. دنیا کا جو سب سے زیادہ سفید گھر ہے وہاں گئے. کیوں گئے بابا؟ کیوں گئے ادھر ادھر؟ کیوں گئے کافروں کے پاس؟ جانا تھا اللہ کے پاس. جب اپنے اوپر مصیبت آئے، جب تو غیر سے مدد لے رہے، غیر سے مانگ رہے کہ آگے بچا لو. ارے اللہ، تم اللہ سے مانگتے، اللہ اسی طرح تمہاری مدد کرتا جیسے ابراہا کو ختم کیا. عقیدہ پیدا کرو. علی والوں سے ہو سکتا یا امام علی کی فیملی سے ہو سکتا. علی کے دادا نے کیا کہا تھا ابراہا کو جب اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کو توڑنے آیا ہوں کعبے کو، اور تمہیں اپنے جانوروں کی بات کر رہے، تو کہا جانوروں کا مالک میں ہوں، اس کا مالک وہ ہے. کیا بول رہا ہوں؟ عبد المطلب کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدے کو پیدا کر. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تھا کہ وہ مدد کرے گا، اور کیا مدد. 200% اللہ مدد کرتا، لیکن علی کے ذریعے سے کرتا.
معصومین کے ذریعے سے کرتا. معصومین کو بولتا یہ امر اللہ کے امر کے مالک ہے. ایسے مالک ہے جو حکم آتا ہے ان کے پاس آتا ہے. اب جب امام زمانہ پہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ 23 رمضان سے, تو آپ سننا کہ کیسے امام کی حکومت ہے, اللہ کا امر کیسے آتا ہے. یہ میرے جملے نہیں, معصوم کے جملے, کہ اگر رحمت بھی آتی ہے تو امام کے ذریعے سے. یہ یاد رکھو. اگر مجھے روزی مل رہی تو ان کے صدقے میں مل رہی, ان کے ہاتھ بلند ہو رہے تو رحمت آ رہی. تو دوستو آج کی رات زمانے کے امام کی رات بھی ہے. میں نے مجلس کا آغاز کیسے کیا؟ وما ادراکا ما لیلۃ القدر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. کون بول رہا؟ اللہ بول رہا. 18 رمضان کی رات پہلی شب قدر آئی, اینڈ وی آر سو لکی. سب پوری دنیا میں جو زندہ ہے کہ تم کو شب قدر مل گئی. ایزی مت لو, یہ رات جائے گی, کل زندہ نہیں رہے تو, آئندہ شب قدر نہ ملے تو ختم ہو گیا. تمہارے روزوں کی قبولیت آج کی رات ہے, تمہاری دعاؤں کی قبولیت آج کی رات ہے. ہر چیز دروازے اگر بند ہے تو تم آج کی رات اپنے دروازوں کو کھلوا سکتے. یہ کوئی معمولی رات نہیں, یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی رات نہیں. اس کو مثال دی گئی 1000 مہینے سے, 1000 منتھ سے یہ رات کو مثال دی گئی. وہ مثال ہے, اس رات کی معرفت کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. اللہ بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے. اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا مادر حسنین سے, شہزادی کونین سے ملایا گیا. جیسے فاطمہ کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, ویسے شب قدر کی نہیں کر سکتا. اب تو روزے میں نے کہا اب تو روزے کے بعد پڑھ رہا ہوں, اب تو دے دو پانی. چل بات پڑھ لیں بابا سے بلند. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رات کو ملایا گیا میری مظلوم بیوی سے, مظلوم بیوی سے ملایا گیا کہ جیسے مظلوم بیوی کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, اسی طرح اس رات کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تب یہ رات اتنی بڑی رات ہے. کل لیکن آفیسز بھی ہے, کیا کریں گے؟ بچوں کے سکولز ہے. 2 رکعت وہ نماز ضرور پڑھو آج کی رات کی, 7 قل واللہ والی, اور قرآن کے عمل کرو, اور زیارت امام حسین پڑھ لو. آج کی رات زیارت امام حسین نہیں چھوڑنا. یہ رات بنی مولا حسین کے لیے. یاد رکھو, اگر حسین کی قربانی نہیں ہوتی تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا یہ رات کیا ہے. وہ سیکریفائز نے اسلام کے ہر عمل کو بچا لیا. تو آدھے پون گھنٹے کے عمل ہوں گے, لیکن وہ ضرور کرنا, بچوں کے ساتھ کرنا. میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں, جلدی مت کرو. میں 30-35 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا, فکر مت کرو. عمل کرو, 2 رکعت وہ نماز, زیارت امام حسین, قرآن کے عمل, بس. کم از کم آج کی رات کا کچھ حصہ تم نے پایا. یہ رات کے لیے کہا گیا. لیکن بیفور یو اسٹارٹ دا عمل, میں کچھ چیزیں بتا رہا کہ اس رات میں آپ اگر یہ چاہتے کہ باب الحوائج میں بیٹھ کے آپ عمل کر رہے ہیں اور آپ کی آواز نکلے, آپ کے زبان سے جملے نکلے, آپ کی دعا نکلے, اور سیدھا عرش الہی پہ چلے جائے. سب یہی چاہتے ہیں نا. کوئی ایسا بندہ ہے جو بولے نہیں یار چلتا, کوئی نہیں بولتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو. اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. تو پہلا کام کیا کرنا؟ صدقہ دینا, جس سے راستہ کھلتا. دروازہ بند ہے تو کھل جاتا. آپ کو یقین نہیں آئے گا, نبی عیسیٰ کے زمانے کا مشہور 2 منٹ کا واقعہ سن لو جناب عیسیٰ سے, کہ موت بھی اگر آج رات میں ہے, کل ہے, تو موت ٹل سکتی ہے صدقے سے.
اب کچھ بھی نہیں، $1 نکالو، میں یہ نہیں بول رہا 1000 نکالو، جتنا نکالو گا اتنا فائدہ ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں ہے وہ تمہارا نہیں، جو دے رہے وہ تمہارا ہے، سمجھے بات؟ جو تمہارے بینک بیلنس میں ہے نا وہ تمہارا نہیں ہے، لیکن تم آج جو رات میں دو گے 10 20 50 100، بھائی مجھے تھوڑی دے رہے، اللہ کو دے رہے، تو وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے۔ کیسے؟ نبی عیسیٰ کے زمانے کا مشہور تھا، جناب عیسیٰ جان بتاتے تھے نا کون زندہ رہے گا کون مرے گا، مردہ آئے گا تو اس کو زندہ کر دے گا، لیکن یہ بولتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ہو جا۔ ارے یار آپ ابھی نہیں سمجھے، عیسیٰ میں طاقت تھی، روح اللہ ہے، لیکن جب بھی میت کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے ہو جا۔ یہ فرق ہے نبوت میں امامت میں، میرا مولا کہتا تھا میرے حکم سے ہو جا۔ یہ فرق ہے، اس لیے کہ تو صدقے کا فائدہ بتا رہا بس، بیفور یو سٹارٹ اعمال یہاں پہ نکال دو، لیکن نکال کے یہ نہیں کرنا کہ گھر میں رکھ دیا۔ پاکستانی اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایزی پے کیا ہے وہ ایزی پیسہ، اسے بھیج دو فوراً غریب کو، جو انڈینز ہے وہ نکالو اور کل بھیج دیں۔ صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لے کے رکھ لو، جب انشاءاللہ انڈیا جائیں گے تو دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں کرنا۔ جلد سے جلد مالک تک پیسے پہنچ جانا، سمجھے، مستحق تک پہنچ جانا، ایزی پیسے سے آپ فوراً بھیج دیں۔ تو نبی عیسیٰ حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک بارات جاری، محلے کی تھی۔ نبی عیسیٰ نے ایسا دیکھا، دولہا دلہن جا رہے، کہا کل صبح میں یہ دلہن مر جائے گی۔ نبی بولنے کا ہو نہیں، لوگ لگے ہوئے تھے نبیوں کے زمانے میں بھی، فوراً جا کے چیک کیا تو پتہ چلا دلہن تو زندہ ہے، بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے۔ آگے کہا نبی خدا مری وری نہیں، آپ نے کہہ دیا تھا مر جائے گی، وہ تو مری نہیں۔ نبی عیسیٰ خود اس کے گھر گئے، جا کے اس دلہن کو بلا کے کہا اے کنیز خدا، یہ بتا جب تم گھر میں داخل ہوئی تو تو نے کون سا عمل کیا؟ اس نے کہا کوئی خاص ایسا عمل نہیں کیا۔ کہا کچھ نہ کچھ کیا ہے تم نے۔ پھر اس کو یاد آیا کہ جب میں دولہے کے گھر میں انٹر ہو رہی تھی تو کوئی غریب فقیر وہاں سے مانگ رہا تھا، تو میرے پاس کچھ پیسے تھے، درہم دینار جو بھی تھا، میں نے اس کو دے دیا۔ کہا جا کے اس کے بستر کو دیکھو، وہاں پہ ایک سانپ تھا، وہ مر گیا۔ میں تو ایسی مثال دیا کہ صدقہ یہ ہے، آنے والی بلاؤں کو ڈالنا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ڈالنا ہے۔ دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے سارے علماء یہ کہتے ہیں اگر تمہاری کوئی خاص دعا ہے اور تم چاہتے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اس لیے کہ آج سب سے بڑی رات ہے، آج ہر چاہنے والا جو بھی اعمال کرے گا اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ پروردگار جو میں مانگ رہا مجھے مل جائے، آج کی رات کی برکت رحمت نعمت ملے۔ آپ اس کو ایزی مت لو، آج کی رات کو بار بار بول رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ آپ کے پاس رمضان میں آیا ہوں تو I want to just tell you کہ دنیا میں جہاں جاتا ہوں رمضان میں شب قدر کو سمجھو، شب قدر کیا ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں رکھی شب قدر، یوں ہی نہیں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ چینج ہونا ڈیسٹینی، لائف بدلنا، تمہاری لائف بدلنا، بالکل ریلیکس ہو کے مت رہو کہ میں تو بڑا پائس ہوں کیلگری کا، میں تو بڑا نیک ہوں کیلگری کا۔ ارے بابا جو بولتا نا میں نیک ہوں وہ سب سے بڑا گناہگار ہوتا۔ غلط بولا، اتنے خاموش کیوں کہ آپ نہیں بولتے نا، اس لیے کہ یہ غفلت ہے، یہ اگنورنس ہے۔
یہ بولنا کہ میں تو بڑا نیک ہوں. What do you mean تم نیک ہو؟ نیک ہوں یا نہیں اس کو معلوم ہے. پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سجدے قبول ہوئے یا نہیں. مجھے پتہ نہیں میرے 18 روزے ایکسپٹ ہوئے یا نہیں. اس لیے کہ اس میں کتنی ملاوٹ تھی, وی ڈونٹ نو. تو آج کی رات اپنی چینج کرو ڈیسٹینی کو. اس لیے کہ تم بہت لکی ہو کہ تم باب الحوائج میں بیٹھ کے تقدیر کو بدلو. حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ. اگر تم مانتے ہو مولا, اس لیے کہ ایک مجلس مولا عباس پہ بھی پڑھوں کہ باب الحوائج میں اگر بیٹھے ہوئے اور اگر تقدیر نہ بدلے تو there is something wrong. ہمارے پاس something wrong ہے کہ ہم مولا عباس کے پاس بیٹھ کے تقدیروں کو نہیں بدل رہے. کوئی معمولی جگہ ہے؟ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے. آج بھی ہم مولا عباس کے روزے میں جب جاتے ہیں تو لکھا ہوا السلام علیکم باب الحوائج. یہ خاندان اہل بیت کا پہلا باب الحوائج. دیر سے سمجھ رہے آپ. خاندان اہل بیت کا یہ پہلا باب الحوائج. ساتویں امام کا زمانہ بعد کا ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہ پہلا باب الحوائج. اور ایک چھوٹی بات بولتا ہوں, باب الحوائج کس کے سامنے؟ علی کے سامنے, جو خود باب الحوائج ہے. آپ بولیں گے کیسے مولا باب الحوائج؟ ارے میں تھوڑی بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا کہ میں یا علی تم نے ہر نبی کی پوشیدہ رہ کر مدد کی, میری ظاہر و ظاہر مدد کی. نہیں, آپ خود بولو, اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے, جو ہر نبی کی مدد کرے وہ باب الحوائج نہیں. اس کے سامنے اگر عباس آئے, انشاءاللہ یہ 3 مجلسوں میں مولا عباس کا بھی ذکر کروں گا کہ کیسا باب الحوائج ہے میرا مولا. تو باب الحوائج میں آج بیٹھ کے اپنی تقدیر کو بدلنا. شب قدر کے اعمال میں صدقہ پہلے نکالو. $1 $10 جو نکالتے میں اس کو نہیں بول رہا. اور نیت کیا کہ اصل ہم صدقے کی نیت سن لو, غور سے سن لو کہ میں یہ صدقہ نکالتا ہوں شب قدر کا قربت اللہ. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس صدقے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچے. دوسروں کو فائدہ پہنچے گا تو ہم کو بھی پہنچے گا. اس کے بعد کا دوسرا جملہ یہ رہنا, یہ صدقہ زمانے کے امام کی سلامتی کا ہے, تو سال بھر تمہاری سلامتی رہتی. امام کا نام ضرور لینا, ان کی سلامتی. زندہ امام ہے نا, جیسا ماں باپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, یہ ماں باپ سے زیادہ ہے. امام کی آج کی رات امام کی رات ہے, امام کی سلامتی کا صدقہ. تو تم بڑے بڑے میجر ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں. کیوں میں کیسا بچتے؟ اب بولیں گے بچتے کیسا؟ دوستو یہ دنیا کا طریقہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے کسی کے لیے تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کرتا نہیں کرتا. اب میں آیا انٹر ہوا, ابھی ایک مومن سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں نے کہا مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. اور میں نے اس کو دیکھ کے کہا, منہ پھیر کے نہیں کہا. سمجھے میں کیا بول رہا؟ جب آپ کسی کو دعا دیتے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دعا دیتے. میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میرا امام مجھے دیکھے, لیکن جب میں امام کی سلامتی کی دعا کر رہا تو امام نے پلٹ کے کہا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. کیا بول رہا؟ اگر امام بول دے سلامت رہے تو 200% سلامتی ہے. اپنے دور کا علی, اپنے دور کا حسین ہے. تو تمہارا دوسری نیت یہ ہونا کہ اللہ یہ جو صدقہ پہلا شب قدر کا صدقہ, دوسرا امام کی سلامتی. نیت ہے, صرف نیت ہے.
امام کی سلامتی کے لیے میں نکالا ہوں، امام کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ. آپ نے سب کے لیے دعا کی. اوکے. تیسری نیت کرو کہ یہ صدقہ جو میں نے نکالا شب قدر میں، میرے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامتی، ماں باپ مر گئے، بھائی بہنیں مر گئے، مومنین مومنات مر گئے. آپ دعا کرو کہ پروردگار یہ جو میں صدقہ نکال رہا ہوں یہ سارے مرحومین کی نیابت میں، behalf of all the مرحومین. کل تک وہ نکالتے تھے، آج نہیں نکالتے. آپ نے کیلگری میں بولا، باب الحوائج میں بیٹھ کے بولا کہ سارے مرحومین کے لیے یہ میں نے صدقہ نکالا شب قدر کا. آپ کو معلوم اس کا ثواب کیا ہے؟ جتنے مرحومین ہیں وی ڈونٹ نو، 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال پہلے جو مر گئے، ہزاروں کی تعداد میں ملینز، جب ان کی لاحق میں آج کی رات یہ صدقے کا نعمت پہنچتی ہے تو فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے ہیں. اس کی پریشانی وہاں دور ہوئی، اس کا اندھیرا دور ہوا، اس کی وحشت دور ہوئی. وہ پوچھتا آیا کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ باب الحوائج امام بارگاہ میں ایک لڑکا نے یا ایک لڑکی نے تیرے لیے صدقہ دیا ہے، شب قدر ہے، اس کا ثواب ہے. تو وہ بولتا پروردگار اس کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس نے میرے لیے دعا کیا، اب تو اس کی دعا کو قبول کر لے. لمحوں میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تم یہاں سے جاؤ گے نہیں، آج کی رات تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اس کی پوری تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ پوری مجلسی شب اس پہ ہو جائے. صدقے پہ صدقہ نکالو، دعا مانگو. اور آج کی رات جتنے لوگ، ہم سب یہ چاہ رہے نا کہ آج اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نہیں چاہ رہے؟ یا سریع الرضا دعائے کمیل میں بولتے ہو نا. آج میں صرف چھیڑا یہ جملے کو، آگے کی مجالس میں یہ پوری ٹاپک بننے والی ہے. یا سریع الرضا، اللہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا. تو آج کی رات تم یہ بولنا ہے کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. وہ راضی ہوگا تو سب راضی ہو جائیں گے، وہ راضی ہوگا تو تمہارا بیڑا پار ہے. لیکن وہ فوراً یہ پوچھے گا تم سے، آج تم مجھے تو بول رہے راضی ہو جاؤ، میں تیار ہوں، تم بھی کسی سے راضی ہوگے؟ خاموش ہو گئے سب، نہیں سمجھے کچھ. میں کسی سے ناراض ہوں؟ خاندان میں اپنے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، مومنین سے، کیلگری میں تم کسی سے ناراض ہو؟ پہلے اس کو راضی کرو پھر اللہ راضی ہوگا. آج کی رات دوسروں کو معاف کرو. جب تم دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا. علی والے ہو، امام کے چاہنے والے ہو، آج کی رات میرے مولا سے مخصوص ہے. مولا سے اتنا کریم کوئی ہے؟ مولا سے اتنا رحم کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. کیا وصیت کی تھی مولا حسن سے کہ بیٹا اگر میں زندہ رہ گیا تو یہ میرا اختیار ہے، اور اگر میں مر گیا تو ابن ملجم نے صرف ایک ضربت لگائی تھی، تم کو بھی ایک ہی لگانا ہے. عدل خداوندی کے مظہر کا نام علی ہے. کیا بات بولا یار، عدل خداوندی کے مظہر کا نام ہے. اب دیکھو انصاف کا کیا عالم ہے میرے مولا کا. یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کر دو. بس دوستو آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. اعمال ہے، ابھی تو اور 3 راتیں آ رہی شب قدر کی، اور بولوں گا انشاءاللہ 20 کی مجلس میں بھی بولوں گا. لیکن کل سے انشاءاللہ فزتو برب الکعبہ پہ. لیکن آرام سے مت آؤ، کم از کم یہ 3 دن تو ٹائم پہ آ جاؤ. پتہ نہیں مجلس کا ٹائم کیا ہے، 6 بجے ہو جائے تو کوشش کریں آ جائیں. یہ 3 دن امام علی کو دے دیں. مولا علی سے بڑا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. علی ہے تو ہم ہیں، ان کا نام ہے تو ہم ہیں. آج ہماری عزت ہے مولا علی سے، دنیا پہچانتی ہے علی والا کہہ کر. ایسا کریم امام میرا. آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بینر بھی آ گیا اور مولا کے روضہ ہے.
کتنا سکون ملتا علی کا نام لینے سے. اگر سکون چاہتے ہو تو اس نام کی تسبیح پڑھو. سکون چاہتے ہو کچھ مت کرو، یا علی مدد کی تسبیح پڑھ لو. اور یہ 4 دن اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین و اولاد امیر المومنین ضرور پڑھنا. میں نام نہیں لیا، مجلس لائیو جاری میری. اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین و اولاد امیر المومنین. بس یہ مت کرو. میں بولوں گا کل اس پہ. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا یہ لعنت کیا ہے. آج وقت نکل گیا، کل بولوں گا موقع ملا تو کہ یہ لعنت کیا ہے. آپ اس میں بغیر نام لیے اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین و اولاد امیر المومنین اپنے خنوت میں پڑھو. ان دنوں میں بچوں کو بتاؤ، گھروں میں بچوں کو بتاؤ. میں عورتوں کو بول رہا کہ اپنے گھر کے ماحول کو بدل دو. آج کی رات سے، کل کی صبح سے گھر میں سیاہ پوش کر دو. تمہارے معصوم بچے پوچھے تو بتاؤ کہ جس کے نام پہ زندہ ہے اس کی شہادت کیا ایام ہے. ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے. ہر بچے کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علی کا قاتل کون تھا. بچوں کو بول رہا، بڑوں کو تو سب کو معلوم. ڈپلومیسی مت کرو. کل کی مجلس میں سننا کہ یہ جو ڈپلومیسی کی وجہ سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہماری کمیونٹی کا، آپ کو اندازہ نہیں. کہ میرا کریم مولا، میرا کریم مولا ایسا کریم، ایسا کریم کہ راتوں کی تاریکی میں یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا. کہ مولا کہ بچوں تمہارے لیے میں غذا لایا. کوفے کی گلیوں میں جا کے روٹیاں بانٹتا تھا. مسجد کوفہ میں میرا مولا نماز کے بعد بیٹھا ہوا ہے. ایک مسافر کوفے میں آیا، ٹورسٹ آیا کوفے میں. پوری مسجد خالی ہے، سب نماز پڑھ کے چلے گئے. دیکھا کہ ایک شخص کونے میں بیٹھا ہوا ہے. وہ علی کو نہیں جانتا تھا. اس نے دیکھا نماز کے بعد مولا نے سلام کیا. اس نے جواب سلام دیا. علی نے کہا آؤ میرے پاس. وہ آیا. علی نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں کھاؤں گا، بھوکا ہوں، مسافر ہوں. علی نے کچھ روٹیاں نکالی اور ایک جام میں پانی لیا. اتنی سوکھی بھی روٹیاں تھیں. علی نے اس کے سامنے پیش کیا. اس نے روٹیوں کو دیکھا، پانی کو دیکھا، دیکھ کر کہا اے اللہ کے بندے، یہ غذا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو. میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں علی کے بیٹے حسن کے دسترخوان پہ جاؤں گا. گیا مولا کے دسترخوان پہ. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک لقمہ لیتا تھا، ایک لقمہ ایک برتن میں رکھتا تھا. مولا حسن کی نگاہ پڑی. مولا حسن نے کہا بھائی تو کھا لے، اگر تجھے اہل و عیال کے لیے لے کے جانا ہے تو بتا دینا، ہم دے دیں گے. اس نے کہا نہیں مولا، یہ اپنا رسول اللہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں لے کے جا رہا. میں نے ابھی کوفے کی مسجد میں ایک ایسے غریب کو دیکھا، ایسے یتیم کو دیکھا کہ جس کا حال یہ کہ سوکھی روٹیاں کھا رہا، پانی میں بھگو کے کھا رہا. بس عزیزو حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا. کہا وہ میرا بابا علی ہے. کہا یاد رکھ یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے. ایسا میرا مولا، ایسا غریب امام، کنبہ پرور، غریب نواز. دوستو ماہ رمضان جب 40 ہجری کا آیا، امام کا یہ دستور تھا کہ ہر روز اپنی اولاد میں کسی ایک کے پاس جاتے. اور 18 رمضان 40 ہجری کا جب رمضان کی 18 رمضان آئی تو مولا اپنی چھوٹی بیٹی شہزادی ام کلثوم کے گھر تھے. بیٹی کے لیے کتنی بڑی بات کہ ایسا چاہنے والا کریم باپ میرے گھر آئے گا. بیٹی نے جو کچھ انتظام کرنا تھا وہ کیا.
افطار کا وقت آیا، دسترخوان شہزادی نے بچھایا اور کہا بابا آئیے، دودھ اور نمک رکھا، بس آ کے دسترخوان پہ بیٹھنا تھا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے تمہارا باپ ایک ساتھ 2 غذا کھایا؟ بیٹی نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لے، علی نے کہا نہیں بیٹا دودھ کو ہٹا لو۔ آج کیا افطار آپ نے خوب کی، اللہ کرانے والوں کے درجے کو رزق میں برکت دے، مرحومین کے درجات بلند کرے۔ کھلاؤ علی کے نام پہ جتنا کھلا سکتے۔ علی رونے لگے۔ آج کی رات شہزادی ام کلثوم کہتی ہیں میرا بابا بڑی بے چینی کے ساتھ گزارا، بار بار صحن خانہ میں آتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدھی رات کے بعد علی اپنے بستر سے اٹھے جو عبادت کر رہے تھے، کرتے کرتے چلنے لگے تو بیٹی سے کہا بیٹی میں مسجد جا رہا۔ اور شہزادی ام کلثوم نے اپنے گھر میں مرغابیوں کو پالا تھا، تو جیسے ہی علی حجرے سے باہر صحن میں آئے، کچھ مرغابیاں آئیں اور علی کے پیروں کے اطراف گھومنے لگی۔ اپنی زبان بے زبانی میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ مولا آج کوفے کی مسجد میں مت جاؤ مولا۔ علی نے بڑی محبت کے ساتھ ان مرغابیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں یہی کہتا ہوں کیا خوش نصیب تھی وہ، جانور ہے لیکن علی کا ہاتھ آ گیا۔ علی نے پلٹ کر ام کلثوم سے کہا کہ بیٹی اگر ان کی غذا کا انتظام نہ ہو تو اللہ کے نام پہ آزاد کر دینا۔ علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ جانور بھی بھوکا رہے۔ ارے مولا کربلا میں دیکھو مولا آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا۔ آہستہ نہیں رونا، بس میں آخری حصے پہ آ رہا۔ مولا مسجد میں آئے، ظالم سو رہا تھا، مولا نے اس کو اٹھایا، وقت نماز آیا۔ دوستو آج لاکھوں لوگ مسجد کوفہ میں رہتے، اللہ ہم کو نصیب کرے۔ مسجد کوفہ میں آج جب مؤذن پہلی مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پورا کوفہ رونے لگتا۔ پوری دنیا سے ظاہرین اس وقت مسجد کوفہ میں۔ مولا وقت اذان آیا، آج خود علی گلدستہ اذان پر آئے اور آ کر علی نے جب کہا اللہ اکبر، کوفے کے یتیم، کوفے کی بیوائیں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دے رہی تھی کہ پروردگار اس آواز کو قائم رکھنا، یہ ہماری قبر لیتا ہے۔ بس دوستو مولا نے اذان دی۔ اذان کے بعد مولا محراب کی طرف آئے، آپ کے ذہنوں میں وہ محراب ہے، آئے صفحے بننے لگی۔ ظالم ابن ملجم بھی آ گیا پیچھے اور اس کے پاس وہ خنجر تھا، وہ تلوار تھی جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عزیزو علی نے نماز کی نیت کی، سورہ الحمد پڑھا، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا، پڑھ کے رکوع میں گئے اور کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ کہہ کر اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر آپ پہلے سجدے میں گئے اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کہنا تھا۔ وہ ظالم نے ایسا مارا کہ علی کے سر سے خون بہنے لگا، کہنیاں سے خون بہنے لگا۔ مولا نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹا نماز کو پڑھاؤ۔ مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا، علی بیٹھ گئے۔ مولا حسن سے کہا کہ میرے سر پہ کپڑا باندھو، اس لیے کہ بہت شدید درد ہو رہا۔ علی عزیزو کپڑا باندھا گیا، چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ ظالم ابن ملجم کو جب چاہنے والوں نے پکڑ کے لایا تو مولا نے سر کو اٹھا کے اتنا کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ وہ رونے لگا تو کہا کہ بیٹا اس کے ہاتھ جو بندھے ہوئے ہیں وہ کھول دو۔ میں کہوں مولا آپ کوفے میں قاتل کے ہاتھ کھلوا رہے، ارے یہی کوفہ ہے اور زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بس میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ اسی طرح پرساد ہو کہ آج سیدانیہ تم کو دعا دے، آج زمانے کا امام تم کو دعا دے۔ دوستو وہ لمحہ آیا کہ مولا کو گھر کی طرف لے کر چلے،
گلین میں لٹا کر آپ سوچو اتنا خون بہ گیا تھا کہ علی اتنا کمزور ہو گیا کہ خود چل نہیں سکتا، گلین میں لٹا کر جب لے کر چلنے لگے بیت الشرف کی طرف، آپ کے ذہنوں میں مولا کا گھر ہے، جب گھر کی طرف لے کر چلے، گھر سے پہلے علی نے امام حسن کو بلا کے کہا کہ بیٹا یہ جو چاہنے والے آ رہے نا ان سے کہو کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ امام نے جا کے جب کہا تو انہوں نے کہا مولا کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ علی سے جب حسن نے کہا تو کہا، علی نے کہا بیٹا میں جانتا ہوں وہ کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹا جب میری یہ حالت گھر میں جانے کے بعد زینب سے دیکھے گی تو اس کی آواز بلند ہوگی، علی نہیں چاہتا کہ کوئی زینب کی آواز سن لے۔ میں کہوں مولا کوفے میں شمر کہہ رہا حاضری زینب حاضری ام کلثوم،